میں عزیز اللہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ نے جو امتحان میں ہمیں ڈالا ہے اس امتحان میں ہمیں کامیابی دے. وہ چلاتا تھا، میں تو بیٹھا رہتا تھا کیونکہ اس چیئر کا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کس طرح چلانا نا. تو میں آپ کا مشکور ہوں خالد صاحب، آپ کے قادر نائل کا، کہ آپ لوگوں نے جب ہم نے تحریک شروع کیا اس کے بعد جوڑنے کا جو عمل شروع کیا، آپ نے پہلے ہمارا ساتھ دیا. پاکستان نیشنل پارٹی کا شاہ صاحب نے جس طرح دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا اور جس طرح ہمارے ساتھ چلے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں. پختون ملی عوامی پارٹی کا زیر صاحب نے اکلوتا پارلیمانی لیڈر ہیں، اس کا بھی مشکور ہوں جس طرح انہوں نے ساتھ دیا اور چیزوں کو لے کے بڑھے اور اس تحریک میں سرکردہ کارکنوں کی طرف اس نے جس طرح مدد کیا اور چیزوں کو لے کے چلے اور سب کو انٹیکٹ رکھنے میں جس طرح کردار ادا کیا. میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے پارٹی لیڈرشپ کا، محمود خان کا. ایم پی کے دوستوں نے، کیونکہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنے کا جو عزم کیا ہوا تھا اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے جو حصہ لیا اور آئے، میں ان کا، اصغر خان کا، ان کے قائدین کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ سب بھول کے دوبارہ ایک پیج پہ آئے اور ایک منزل کی طرف ہم رواں دواں ہیں جس میں آپ کی ہر جگہ پہ ہمیں ضرورت پڑے گی، آپ کی تجربات سے، آپ کی مشوروں کا. انشاءاللہ میں وہ چیزوں کو بھی آپ کا مشکور ہوں کہ امید ہے کہ آپ ان چیزوں میں ہمیں مدد کریں گے اور چیزوں کو بہتر کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. نواب ثناء اللہ صاحب کا، آپ کے پارٹی کے قائدین کا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا، کو چیئرمین زرداری صاحب کا، آپ آئے ہیں اور ہمیں عزت بخشا. میرے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا کس طرح شکریہ ادا کروں، آپ کے پارٹی کا کس طرح میں شکریہ ادا کروں. جس طرح انشاءاللہ آپ سے مشورہ لیتے رہیں گے، آپ کو اللہ نے تجربہ کار ایک پارلیمنٹرین ہیں اور وہ سینئر بھی ہیں، آپ کو اللہ نے بہت اہم عہدوں پہ بھی عہدے نوازے ہیں، تو آپ کی ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا کے بلوچستان کی بہتری کے لیے میں تھینک یو نواب صاحب. نواب اسلم رسانی صاحب جنہوں نے اس تحریک میں ساتھ دیا، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انشاءاللہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے چیف منسٹر بنا، وہ بھی سینئر بندے ہیں اور جس طرح اس نے گورنمنٹ چلایا، ہر وہ سینئر بندہ اور جو اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں سب کے مشوروں سے چلوں گا کیونکہ چیف منسٹر وہ ہیں، میں کیا چلوں گا، وہ مجھے ساتھ لے کے چلیں. پی ٹی آئی کے تمام دوستوں کا اور سردار یار محمد رند صاحب کا، عمران خان صاحب کا، ان کے پارلیمان لیڈر کا، ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ ہمارے الائز میں سب سے بڑے پارٹی ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر جو میرے لیے محترم ہیں، نصیب اللہ صاحب ہیں، جو فرنٹ لائن وارئر میں تھے، جس جوان مردی سے ہمارے حوصلے بلند کرتا رہا اور چیزوں کو، اس تحریک کو آگے بڑھاتا رہا. میرے لیے الفاظ نہیں، میں آپ کا کس طرح شکریہ ادا کروں. آج اگر اس قائد ایوان کی امتحان والے سیٹ پہ بٹھایا، اس میں سب سے زیادہ گناہ آپ کا ہے. گناہ نہیں ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے جس طرح امید کیا ہے اور ہم سب کو اس میں ثابت قدم رکھے اور چیزوں کو آگے بڑھائیں. میں آپ لوگوں سے، تمام میر اسد صاحب، آپ لوگوں نے جتنا قربانی دیا، پہلے بھی کہا کہ بلوچستان کی تقدیر بدلنے میں ہم سب اسلام آباد کا رخ کریں گے اور عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے، وزیر اعظم کے پاس جائیں گے، اس سے بلوچستان کے لیے جتنا کر سکیں. میری ٹیم آپ ہیں، آپ لوگوں کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم اسلام آباد جائیں گے، وہاں سے بلوچستان کے لیے چیزیں لائیں گے اور بیوروکریسی سے میرے ریکویسٹ ہے کہ ان کو یقینی بنائیں کہ وہ گراؤنڈ پہ لگیں.
بیوروکریسی کے تمام دوستوں کی میں سارے ٹیم کو ایسے پارٹنر ایز اے ہمارے ایڈوائزر بھی آپ ہیں اور چیزوں کو گراؤنڈ پہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرائیں کہ وہ گراؤنڈ پہ لگے ہیں. میں آپ سے پوچھوں گا, کسی سے نہیں پوچھوں گا. میں یہاں پہ تقریر کرنے نہیں آیا ہوں, یہاں پہ پریزنٹیشن لینے نہیں آیا ہوں, یہاں پہ پریزنٹیشن دینے نہیں آیا ہوں. یہ میرا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے. آپ اپنا کام کریں. ہمارا کام ہے عوام کے مفاد میں جو فیصلے ہوں گے ہمیں وہ گراؤنڈ پہ چاہیے. یہ ہمیں 8 گھنٹے کا میٹنگوں میں مت پھنسائیں. جو آپ کا کام ہے آپ کریں, آپ کو سانچیں. ہمارا کام ہے عوام کے لیے فیصلے کرنا اور اس کا رزلٹ آپ سے مانگنا. اور یہ فائلوں کی اس پہ زیادہ ہمیں پھنسائیں مت. وہ کوٹ نہیں کہ جو چیز آپ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے مجھے بھیجیں. جو عوام کے مفاد میں ہے اس کو میں نے کرنا ہے, چاہے اس کے لیے مجھے جیل جانا پڑے. میں وہ سارے رول قانون عوام کے لیے بناتے ہیں. اگر عوام کی ضرورت کے لیے کہیں پہ ریلیکس کرنا پڑے میں کروں گا. اس میں جو کچھ ہوتا ہے میں اس کے سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. آپ لوگ ڈریں نہیں, آپ صرف مجھے بھیجیں, باقی میں نے کام کرنا ہے. کیونکہ فوری طور پر جو برننگ ایشوز ہیں ان کو میں ایڈریس کروں گا. آپ تمام اسٹیک ہولڈرز بلوچستان میں ہمارے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے, جس میں بیوروکریسی ہے, آپ تمام ہمارے جو میں نے اعلان کر دیا, آپ لوگ چیف منسٹر ہو گئے, میں آپ کا تابع دار. تو آپ تمام دوستوں کا مشورے سے ہم اپنا پالیسی 15 دن کے بعد اسمبلی میں, میڈیا میں سب کے سامنے رکھیں گے. اور ہم نے کیا آگے جو ہمیں ٹائم ہمارے پاس ہے 16 مہینے, کتنے 18-16 میں, یہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا. 16-18 مہینے, لوگ 5-5 سال کا بھی پتہ نہیں چلا. تو اس کا پالیسی بنائیں گے اور عوام کے سامنے رکھیں گے اور انشور کرائیں گے کہ وہ پالیسی صرف کاغذوں میں نہیں ہو, باتوں میں نہیں ہو, وہ گراؤنڈ پہ ضرور لگنی چاہیے. وہ باتیں ہم کریں جو ہم کر سکتے ہیں. اور تمام دوستوں نے جس طرح مشورے دیا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے, انہوں نے وہ لیے. انشور کراتا ہوں انشاءاللہ کہ وہ چیزیں جو پازیٹیو آپ نے سجیشن دیے ان کو اپنے لیے اصلاح کے طور پر, نواب ثناء اللہ صاحب نے بڑا اچھے انداز میں چیزوں کو جس طرح کہا اور پیش کیا فلور میں, میں نواب صاحب کا شکریہ کہ آپ نے میرا آدھا کام آپ نے کر لی ہے. آدھا کام یہی ہے کہ افسر ان پہ امپلیمنٹ کریں اور چیزوں کو آگے بڑھیں. روزگار کا ذریعہ جو ہے, میں فیڈرل گورنمنٹ سے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے بیٹھ کے جو جہاں تک ہم ان کے لیے روزگار پیدا نہیں کر پاتے ہیں یا ان کو نوکری نہیں دے سکتے ہیں, تب تک جو ریسورسز ہیں بارڈر کی شکل میں یا کسی شکل میں, اسٹیک ہولڈروں کے ساتھ بیٹھ کے جو بارڈر ایشوز ہیں جہاں پہ ہمارے بارڈر بند ہونے سے, میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا اور عوام کا وکیل بن کے انشاءاللہ بارڈر میں ریلیکسیشن دیں گے اور لوگوں کو ریلیف دیں گے تاکہ وہ اپنا روزگار کر سکیں. اگر کوئی چیزیں بند کر دیتے ہیں تو سیٹ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اگر میں ان کے لیے روزگار مہیا نہیں کر سکتے. اگر ان کو بند کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے تو ان کے لیے ہمیں اتنے نوکریاں دے تاکہ بلوچستان کے غریب عوام کو ہم روزگار دے سکیں. نہیں تو جب تک نہیں دے سکتے ہیں ان کے لیے جو ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو ہم بند کرنے نہیں دیں گے. بلوچستان عوامی انڈورمنٹ فنڈ جو پچھلی گورنمنٹ 2018 میں ہم نے شروع کیا تھا, جام صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا. اس میں پیسوں کی کمی ہے, وہ اچھا چیز ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ اس میں بہتر پلاننگ بھی لائیں کہ کیا ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں اپنے
تمام ممبروں کا ایڈوائز لے کے اس میں مزید کیا بہتری لا سکتے ہیں. اس میں 2 ارب روپے کا مزید اعلان کرتا ہوں. جتنے زیر التوا کیسز ہیں جن میں کینسر، موذی امراض شامل ہیں کی فنڈنگ حکومت بلوچستان کرے گی. تمام خالی اسامیاں جو ابھی تک پر نہیں ہو سکے ہیں، سیکرٹری صاحب، چیف سیکرٹری صاحب پوری طور پر ان کی پلاننگ بنائیں. دسمبر تک یہ مجھے فل ہونا چاہیے، کوئی پوسٹ خالی نہیں رہے. تھرو پراپر چینل جو بھی آپ کے چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھائیں، اور اس میں کسی چیز ایسا نہیں ہو کہ کمی کی وجہ سے کہیں پہ وہ رک جائیں یا لیگلی طور پر مسئلے آ جائیں. تو ہمیں عوام کو ریلیف دینا ہے، جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ تو پوری طور پر کرنا چاہیے. میں میڈیکل میں جو ری ایمبرسمنٹ کیسز کے جو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں، وزیر اعلیٰ کے پاس اتنے کام ہیں، میرے خیال میں ان چیزوں کو ہمارے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے ان کو چلنا نہیں چاہیے. اس کو سیکریٹری ہیلتھ کے حوالے کر دیں. تمام قیدیاں جو قیدی بند ہیں، جب ہم 5 دن بندتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح مشکل حالات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جس طرح انٹرٹین کیا سارے ممبروں نے اور ہمیں ہماری اصلاح کیا، تھوڑا ہمیں خوشی ہوتا ہے، لیکن جیل ہوتا ہے. تو تمام قیدیوں کے لیے 2 مہینے کا چھوٹ کا اعلان کرتا ہوں. بلوچستان ایجوکیشن انڈورمنٹ فنڈ اچھا اقدام ہے جو ہم نے 2018 میں شروع کیا. جام صاحب نے اس کو آگے بڑھایا. اس میں فنڈ کی کمی نہیں ہونا چاہیے. 2 ارب روپے ابھی اعلان کرتے ہیں، اگر آگے بھی ضرورت ہو تو آگے بھی دے دیں. سینٹرل آف ایکسیلنس انسٹیٹیوشن میں بلوچستان کے بچوں کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کرتا ہوں. پچھلی دفعہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کلی کچہری. بہت مشکل کام ہے، ہر بندے کو سننا، ہر بندے کو مسائل حل کرنا، لیکن مجھے دعائیں جن کے لگی ہیں وہ میرے خیال میں وہی عوام ہے. ان کی وجہ سے یہ تو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر سے جو کام 10 کام کرو، ایک نہیں کیا ثنا بلوچ ناراض ہو جائیں گے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ چیف منسٹر اس نے لایا، وہ خود ہی وہ سمجھتے ہیں کہ انہی کا حق ہے. تو دعائیں ان کی ملیں گے جو غریب عوام ہے. ان کو ایک دفعہ ہاتھ ملاؤ، میرے خیال 100 سال تک یاد رکھیں گے. میں ایم پی ایس سے زیادہ میں عوام کو زیادہ ترجیح دوں گا. ان کو کوشش کروں گا ان کے نزدیک ہو. سی ایم سیکریٹریٹ عوام کے لیے بند نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کا بھی وہاں پہ رسائی ہو تاکہ وہ ہماری اصلاح اور ہماری احتساب میں پیش ہو، اور ہمیں جو چیز ہماری کمی ہے اس کمی کو دور کرنے میں میڈیا ہمارا مددگار ثابت ہو. تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ. اور ریڈ زون میں میرے خیال میں پھر بیٹھتے ہیں آئی جی صاحب سے. ریڈ زون ہونا نہیں چاہیے. عوام کے نمائندے جدھر بیٹھتے ہیں وہاں پہ عوام کو ہونا چاہیے. کلی کچہری کو میرے خیال میں بجائے ادھر، میری خواہش ہوگا کہ ہر ڈویژن میں اور اس کے بعد ڈسٹرکوں میں کلی کچہری لگائیں. سب سے پہلے ہم گوادر تو ہر ایک جاتا ہے، نصیر آباد شروع کرتے ہیں، سیکنڈ گوادر پہ جاتے ہیں. نصیر آباد کے دوستوں نے جس طرح ساتھ دیا، پھر حاجی صاحب کے علاقے میں جائیں گے تاکہ وہ بھی خواب دیکھنا بند کر دیں. فرسٹ ادھر، سیکنڈ پھر جدھر آپ لوگ کو کہاں پہ کریں. نہیں سر، پھر ہے
ہر MPA کے سریاب میں بالکل آئیں گے. سریاب میں تو ابھی جائیں گے, سریاب میں تو ابھی پروگرام میں جائیں گے. چیف منسٹر ای کلی کچہری بھی, شکایت مینجمنٹ سسٹم کا نفاذ بھی ہم شروع کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جس میں لوگوں کی شکایت کا ازالہ ہفتوں میں کیا جائے. جو بھی شکایت ہیں ان کو ہفتے میں ان کا ازالہ ہونا چاہیے. زلزلہ زدگان کے لیے میں نے چیف سیکرٹری کو کہا ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ہرنائی کے زیارت کے منسٹر نہیں ہیں, نمائندہ لیلا ترین صاحبہ. اچھا میں بھول گیا, میں اپنی تینوں بہنوں کا مشکور ہوں جس تکلیف سے گزرے ہیں. لیلا ترین صاحبہ, ماجبین صاحبہ, بہن بشرا صاحبہ, میں آپ تمام میری زندگی میں کبھی ان کو نہیں بھولوں گا. کیا آپ لوگوں نے جس طرح, اور حاجی آسکانی صاحب کا, یہ میرے لالا رشید صاحب, احسان شاہ صاحب, آپ لوگوں کا قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جائیں گے انشاءاللہ. آپ یہی چیزیں انشاءاللہ ہمیں آگے بڑھائیں گے. اتنے مشکل حالات سے نکل کے جب ہم نے CM شپ سنبھالا, میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم صوبے کی بہتری, عوام کی بہتری کے لیے کام کریں. جس طرح اللہ نے مدد کیا, اس کو اگر ہم بھول جائیں میرے خیال میں پھر ہم کسی چیز کی حقدار نہیں ہیں. صفائی تمام بلوچستان کی ہمارے لیے اہم ہے. فرد واحد یا گورنمنٹ کی مشینری میرے خیال میں صفائیوں میں وہ کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں جب سول ابھی میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا. جتنا پیسے لگتے ہیں سیکرٹری صاحب لگا دو. کوئٹہ کی صفائی اور باقی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹروں کی صفائی, یہ میں انشاءاللہ خود روڈوں پہ ہوں گا. باقی چیزیں کریں نہیں کریں, کوئٹہ کو ایک دفعہ ایسا صاف کریں گے جہاں پہ کچھ بھی آپ کو گند نظر نہیں آئے گا. اور پھر میں اپنے کلین سٹی کے طور پر آگے لے کے جائیں گے. اور عوام سے, یہ میڈیا کے تھرو میں عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب تک عوام پارٹنر نہیں بنیں گے, گورنمنٹ کی چیزوں کو ساتھ نہیں دیں گے, صفائی میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے, اس صفائی مہم میں ہم بھی پیش ہوں گے. ہمارے سارے سوشل جو عوام ہیں وہ بھی اس میں ہوں گے, ہمارے جتنے ملازمین ہیں وہ بھی ساتھ چلیں, تاکہ ہم نے اس میں کوئی کسر, ایک دفعہ صفا کریں گے پھر عوام سے ریکویسٹ کریں گے اب صفائی کو مینٹین رکھنا آپ کا کام ہے. میں ہزارہ کمیونٹی کو مبارکباد دیتا ہوں. میں جب بھی جاتا ہوں, اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. اس کا مطلب گورنمنٹ میں کمی نہیں ہے, عوام میں کمی ہے. ہم اپنی اصلاح کریں, ہم اپنی چیزوں کا بہتر کریں. میں ایک وزٹ پہ تھا, میرے ساتھ میرے معزز ممبر بیٹھا ہوا تھا یوگنڈا کے دورے پہ, تو وہاں پہ ہم جا رہے تھے, اس نے پانی پیا اور بوتل باہر پھینک دیا. یوگنڈا ہم سے بہت برے حالت میں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹورزم میں تھوڑے بہت پیسے آتے, نیچرل ریسورسز کچھ ہے نہیں ہے کہ وہ اپنی ملک کی بہتری کریں. ہائی وے کے علاوہ ان کے اسٹریٹ کے بھی روڈز نہیں ہیں. سردار صاحب بھی ساتھ تھے. ہمارے 1 روپے, ان کا 30 روپے. ہم پہلا ملک ہیں وہاں پہ, اچھے ہمارے پیسے کی قدر ہے. اللہ کرے اس ملک کا پیسے کا قدر ہو, باقی ملکوں کے برابر آ جائے. لیکن آئے گا انشاءاللہ. لائیں گے کون؟ عوام کے نمائندے اور عوام. ہم مل کے احساس کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے, اس کے جتنے چیزیں وہ ان کے ہیں, اونرشپ لے لیں تو میرے خیال میں چیزیں مشکل نہیں ہیں.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।